السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں سے پھر سی پیک کے حوالے سے بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ سی پیک بند کیا جا چکا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں عمران خان اس کو سیریس نہیں لے رہا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو انٹرسٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس کے امریکہ میں سارے بزنس ہیں، امریکہ نہیں چاہتا سی پیک ہو، اور ابھی یہ چائنا کے حادثہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ تو آج میں نے آفس میں ہی دعوت دی ہے سید منظور گیلانی صاحب کو، وہ اور میں مل کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی ذرا اس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جو باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کمنٹس کریں، فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے پتہ چل جائے۔ ہمارے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر رہا ہے، اس میں مختلف ہیل و بہانوں سے چائنا کو بھی ہم سے ناراض کیا جا رہا ہے، اور حکومت اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے بالکل۔ تو یہ ذرا ویڈیو آپ دیکھیں ہماری، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو۔ یہ دیکھیں۔ السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ اور سید منظور علی گیلانی صاحب کا سلام۔ گیلانی صاحب ویلکم سر۔ السلام علیکم جی، مہربانی، تھینک یو سر کافی دنوں کے بعد آئے ہیں، کوئی مصروف تھے؟ کوئی کراچی گئے تھے؟ کدھر کیا مصروفیت تھی؟ ملک صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے کراچی میں ایک سیمینار تھا اچھا جس کا عنوان تھا قوموں کی زمینوں ہاں اور وسائل پر قبضے، اچھا قبضہ مافیا کے خلاف آپ بول کے جمہوری اور عوامی مسائل۔ ٹھیک ہے۔ تو پیر صاحب ادھر مصروف تھے آج، لیکن ہمارا جو ہے نا یہ پورے پاکستان کے قبضے کے اوپر بات کریں گے ہم، جو سی پیک کے حوالے سے جو ادھر ادھر کے جو اینکر اور یوٹیوبر ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کا بھی حوالہ دیں گے، اور جو آپ کے سامنے واقعات ہوئے ہیں، چائنا کی بس کا ہوا ہے، ایک وہ فشنگ کے جو 5 جہاز انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے روکے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سر میں پہلے تو آپ سے گیلانی صاحب یہ ایک جنرل سوال کروں گا کہ جیسے افغانستان کے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، چائنا کے شکوے شکایتیں آ رہی ہیں، اور یہ اشرف غنی صاحب کی جھڑپ عمران خان کے ساتھ بیان کی گئی ہے، تو یہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اتنے سینسیٹیو یہ چیزیں ہیں، طالبان کی تھوڑی بہت عمران خان حمایت بھی کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب، عرض یہ ہے کہ یہ ہماری ناکام خارجہ پالیسی ہے۔ ہاں جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، ایران کے ساتھ ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے، سری لنکا جو ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہمارے تعلقات ہیں جس طرح ایک زمانے میں ہوتے تھے۔ اسی طرح جو بنگلہ دیش ہے اس کے ساتھ بھی صرف میرا خیال میں نیپال کی حکومت ہی رہ گئی ہے، بس پورے خطے میں نیپال کی ایک حکومت ہے۔ نیپال رہ گیا یا پھر قانونی ٹی وی رہ گیا، اس طرح کی حیثیت ہے قانونی نا ٹی اس وی کی۔ ہو یا سیاسی درویش ٹی وی ہو، ہم تو خیر پاکستانی ہیں نا ہاں جی۔ جی ہاں جی۔ ہم تو چاہیں گے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہونا، یہ تو ہماری دونوں کی جو ہے جدوجہد ہے نا، اس کے لیے ہم نے یہ ٹی وی چینلز بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے، ایون افغانستان جن سے ہمارے تعلقات اچھے تھے، چائنا اس میں اگر اور برادر اس میں جائیں تو سعودی عرب، دبئی جس نے ہم سے پیسے واپس مانگے، تو خارجہ پالیسی تو میرے خیال ہے ٹوٹلی فیل ہے، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ بھائی دیکھیں، شاہ محمود قریشی تو ایک مورا ہے نا جی۔ ہاں جی۔ سوال یہ ہے کہ جنہوں نے پالیسیاں بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بات تو ان کی ہے، ٹھیکیداروں کی۔ ٹھیکیداروں کی ہے۔ ہاں جی۔ دیکھیں نا، اب روس ہے، روس نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ وہ ان کو تاجکستان اور کرغیزستان میں ہاں اڈے دے گا، امریکہ کو، امریکہ کو دیکھیں۔ اور یہ اڈے روس کے پاس ہیں، اور روس کہہ رہا ہے کہ جی ہم آپ کو اڈے دے دیتے ہیں تاکہ آپ افغانستان پر نظر رکھ سکیں، اور معلومات وہ ظاہر ہے شیئر کریں گے آپس میں۔ تو دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات
جتنے ہیں یہ کافی ہیں اور چائنا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بڑھانے ہیں، تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں کیا واقعتاً وہ بڑھ رہے ہیں، ان میں بہتری آ رہی ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک طرح کی کشیدگی چل رہی ہے، سی پیک جس رفتار سے بننا چاہیے تھا اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ سر میں ابھی آپ نے جو آف دی ریکارڈ میرے ساتھ آپ سی پیک کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قانونی ٹی وی کے چینل کے ناظرین کو آپ وہ بتائیں وہ کیا آپ کے پاس سورس تھے جو اتنی بڑی خبریں آپ مجھے سی پیک کے حوالے سے بتا رہے ہیں بند کرنے کے حوالے سے۔ بات یہ ہے ملک صاحب، بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہاں جی، جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو پبلک میں لے کے نہ ہی جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ایک ذات ہے، ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اصل میں تو ہماری ساری وفاداری اپنے ملک کے ساتھ ملک کے ہوتی ہے۔ ساتھ ہے، ہم ملک کے حوالے سے ہی بات ٹھیک کرتے ہے ہیں نا سر۔ اگر ہم نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے تو وہ اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس حوالے سے عوام کی خدمت کر سکیں۔ تو جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، ہاں جی وہ بتائیں جو آپ نے سنی ہے سر۔ وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں، جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں۔ سی پیک پر جس تیز رفتاری سے ہم اس کو بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن رہا۔ ابھی آپ دیکھیں جو داسو ڈیم والا معاملہ ہے، ہاں جی، اور اس کو وہاں تو انہوں نے کام ہی بند کر دیا ہے۔ تمام پاکستانیوں کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا کہ آج کے بعد آپ کی ملازمت ختم ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے کچھ ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عارضی نوٹیفیکیشن ہے، اور ہاں بالکل لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا اور کام آج تک بند ہے اس پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے 10 انجینئر جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، بالکل، اور حکومت پاکستان کہہ رہی تھی کہ یہ گیس سلنڈر پھٹ گیا ہے، یہ فلاں ہو گیا، لیکن اصل میں وہ دہشت گردوں کا حملہ تھا۔ بالکل۔ تو حکومتوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور دیکھیں چائنا نے اس کو کتنا سر سنجیدہ لیا ہے کہ وہاں سے 15 بندے تحقیق کرنے کے لیے بھیجے ہیں، بالکل، چائنا سے ایکسپرٹ۔ دیکھیں جی وہ زندہ قومیں اسی طرح کرتی ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جی گیس کا کوئی سلنڈر پھٹا ہے جس کی وجہ سے ہاں یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے ان کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر خارجہ سے رابطہ کر رہا ہے، ان کا وزیر داخلہ ہمارے وزیر داخلہ سے رابطہ کر رہا ہے، اور اعلیٰ سطح پر اب وزیر اعظم سے بھی رابطے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم نے وہ کشمیر میں مصروف ہے، وزیر داخلہ بھی اور سارے خارجہ بھی۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو کہا تھا کہ آپ چائنا چلے جائیں۔ جی، اس سے جیو والوں نے پوچھا کہ آپ چائنا کب جا رہے ہیں، اس نے کہا عید کے بعد جاؤں گا۔ کتنا دیکھیں یہ عجیب بات ہے بھئی، یہ 4 دن پڑے ہیں عید میں، آپ نے خود بکرا خریدنا ہے جا کے؟ اس کے تو مرید بڑے ہیں سر، ان کو تو ویسے ہی وہ ویسے چلیں، وہ تو مفت لے گا یا جو بھی کرے گا، ہمیں نہیں اس سے لے گا، ہاں جی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خریدنا بھی ہے تو اس نے خود خریدنا ہے۔ پیر صاحب یہ تو میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کے چینلز پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، خاص طور پہ یہ عاصم سلیم باجوہ جو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ہے، اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ اس کا سارا بزنس وہ جو پاپا جانز پیزا کا ہے وہ امریکہ میں ہے، جی اور امریکہ تو نہیں نہ چاہتا کہ سی پیک یہاں پہ ہو۔ دیکھیں اس کے علاوہ ملک صاحب اس نے سارا پیسہ، اس پر الزام ہے کہ اس نے اربہ روپیہ کمایا ہے، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اور اس کو جناب وزیر اعظم نے اپنا مشیر بھی رکھا ہوا تھا۔ ہاں جی، وہ بھی احتجاج کیا تو ہاں جی، وہ تو لوگوں نے بڑا احتجاج کیا تو وہاں سے وہ ہٹ گیا، لیکن اصل تو وہ اس کا جو سی پیک کا چیئرمین بن کے بیٹھا ہوا اتھارٹی کا، وہ اس میں تو خربوں ڈالر ہیں۔ چائنا کو یہ بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے ہاں جی، کہ ایک ایسا ڈاکو بٹھا دیا ہے، اب کہیں گے جی اس کو ڈاکو کہہ دیا ہے، تو کیا کہیں اس کو؟ بالکل آپ کہیں اس کو، اس کے بھائی اس کی کتنی تنخواہ تھی؟ نواز صاحبہ نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کے پیسے کہاں سے آئے، 100 اس کی سر برانچیں ہیں، 100 برانچیں۔ جی ہاں، پاپا جانز پیزا میں نے کی کہا نا کہ اربہ روپیہ ہے جس کا وہ حساب نہیں دے سکتا، لیکن اس کو بٹھایا ہوا ہے سنس ہی از باجوہ۔ ہاں جی، اور دوسرا پیر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان آیا ہے
سی پیک کے حوالے سے چائنا کے ساتھ ایک بھی بڑی سنجیدہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی کوئی. بات یہ انہوں نے کام کرنا ہو تو میٹنگ کرے نا. یہ تو صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. ان کی ایک تقریر ہے عمران خان کی, وہ لگتا ہے ابھی کنٹینر پہ ہی رات کو جاتے ہیں, وہاں وہ دوبارہ اپنی تقریر یاد کرتے ہیں اور پھر صبح آ کے کر دیتے ہیں. کوئی اور بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں جتنے نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, قومی مسائل ہوتے ہیں, ان پر قومیں اتفاق رائے پیدا کرتی ہیں. صحیح ہے. مثلا میں جو آپ نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے والی کوئی بات, میرا آپ نے دورہ جو کراچی کی بات کی تھی, تو وہاں میں نے مختلف سیاسی جماعتوں سے جو بات کی ہے, وہاں میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ لوکل مسائل ہوتے ہیں, صوبائی مسائل ہوتے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ملک کے اندر قومی مسائل کے حوالے سے اکٹھی ہوتی ہیں, اور صوبائی اور لوکل مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. لوگوں کو بجائے اس کے کہ قومی دھارے میں آپ لائیں, اور قومی سطح پر آپ ایک روزانہ تانے مار رہا ہوتا ہے. کل اس نے ایک نیا تانا مار دیا ہے مریم نواز کو کہ وہ نواز شریف کا جو نواسہ ہے وہ پولو کھیل رہا ہے اور وہ کروڑوں اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. تو مریم نے اس کو جواب دیا ہے کہ بھئی تیرے جو نواسے ہیں وہ گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں, میرا نواسہ جو گولڈ سمتھ کا نواسہ نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, اس کو اس طرح کی نفرت پھیلانے والی باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں اپنا بندے کو منصب دیکھنا چاہیے کہ کون سی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ سے عمران خان ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ سیاسی محاذ آرائی پیدا نہ کریں, اس میں کمی لے کے آئیں. آپ کو چاہیے کہ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, سیاست میں جتنے لوگ ہیں, جو دانشور ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو وکیلوں کے نمائندے ہیں, جو لیبر کے نمائندے ہیں, آپ سب کو بلائیں. اور یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس میں آپ تمام سابق وزرائے خارجہ کو بلائیں, وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, اور جتنے بھی سیکریٹری خارجہ موجود ہیں ان کو بھی بلائیں, ان کی میٹنگ اکٹھی کریں, اکٹھا بلا کے ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان سے مشاورت کریں, اور تمام سابق وزیر اعظم جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی بلائیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں, ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں. یہ سب بہت اچھا میسج آپ نے یہ اینڈ پہ دیا ہے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کریں, اور اس کے لیے اپوزیشن کو اور تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک بیانیہ اپنا جاری کریں. دوستو لیکن یہ عمران خان کے بھیجے میں یہ چیز نہیں آتی, پیر صاحب یہ چیز اس کے بھیجے میں نہیں آتی, سمجھانے والی یا صلح والی بات ہی نہیں کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے باؤنسر ہی مارنے ہیں, جب بھی مارنے ہیں باؤنسر ہی مارنے ہیں. دوستو آپ کو یہ بات بتا دیں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت ملک میں جو خارجہ پالیسی منظور گیلانی صاحب نے بتائی ہے وہ انتہائی خطرناک نہج پہ پہنچ گئی ہے. افغانستان کے جو حالات ہیں وہ سمجھ لو ڈائریکٹ اس کا اثر پاکستان پہ پڑتا ہے. اب عمران خان کو اشرف غنی نے کہا ہے کہ آپ نے 10,000 جنگجو ہمارے اندر افغانستان میں بھیج دیے ہیں, یہ الزام لگایا ہے. تو عمران خان کہتا ہے کہ نہیں جی یہ جھوٹا ہے. اس نے الٹا یہ اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ یہ الزام اس لیے میرے اوپر لگا رہے ہیں کہ طالبان فتح کے قریب ہیں. مجھے بتائیں یہ بات کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہمارے اس وقت تک میں آپ کو بتا دوں سعودی عرب, دبئی سمیت, امریکہ سمیت کوئی بھی پاکستان کے ساتھ ایک بھی باہر کا ملک نہیں ہے جو فل سٹینڈ کے کھڑا ہو. صرف ایک چائنا تھا, اس کا بھی آپ نے سن لیا ہے. تازہ ترین خبریں یہی ہیں کہ چائنا کے 5 جہاز پاکستان نے روک لیے ہیں. دیکھیں پاکستان کا جو علی زیدی وزیر ہے انہوں نے روکے ہوئے ہیں, اور وہ منتیں کر رہے ہیں چھوڑیں جی یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کو جو فشوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے جہاز چھوڑیں, اور پاکستان نہیں چھوڑ رہا. پھر چائنا کے ساتھ ایک بس کا دھماکے والا جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. پھر افغانی سفیر کی بیٹی کا اغوا, اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم بالکل ہی تنہا ہو گئے ہیں, اور اس وقت سوائے اللہ کے سہارے کے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. تو ہم عمران خان کو اور حکومت کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور دوستیاں بڑھاؤ, نفرتیں نہ بڑھاؤ, اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلو. تھینک یو ویری مچ جی پیر صاحب, خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.